معزز سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کے لیے آج نئے موضوع پر نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ گھڑی پر نگاہ پڑتے ہی سرس سے اٹھا اور کھڑکی کے قریب پہنچ کر دھیرے سے پردہ ہٹا کر نیچے دیکھا۔ وسیع و عریض سڑک پر گاڑیاں فراٹے برتی جا رہی تھیں۔ نگاہ فٹ پاتھ پر گئی اور گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ عنوان بلڈنگز کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ وہی روز کا مخصوص انداز، چہرے کے گرد اسکارف، شانوں پر پھیلا دوپٹہ، شانے پر بیگ، بازو کے حلقے میں فائل، آنکھوں پر گلاسز، مخصوص دھیمی سی چال، محتاط انداز۔ دو من چلے قریب سے سیٹی بجا کر اس کی جانب جھک کر کہتے گزرے، مگر اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ پوری لائن کراس کر کے فٹ پاتھ کے کنارے بس اسٹاپ پر کھڑی ہو گئی۔ تیز ہوا اس کا آنچل اڑا رہی تھی۔ بس آئی تو وہ آگے بڑھ کر بیٹھ گئی۔ بس فراٹے بھرتی آگے بڑھی اور بہروز عالم نے گہرا سانس لیا۔ منظر بدل گیا، اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ تھکا ہوا سانس لے کر پردہ چھوڑ کر اپنی نشست پر آ گیا۔ دھیرے دھیرے انگلی سے ٹھوڑی کھجاتا، وہ کچھ پشیمان، کچھ شرمندہ اور کچھ خفیف سا تھا۔ مریم، تم سے تم تک کا راستہ کیسے طے ہوگا؟ اب وہ عرق ندامت سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ دولت، یہ جائیداد سب ادھر ہی رہ جائے گی۔ اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی جب لاد چلے گا بنجارا۔ کیا بات ہے بہروز، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ واجد نے کمپیوٹر سے سر اٹھا کر بہروز کو دیکھا۔ لوگ برسوں کی فکر کرتے ہیں اور پل کی خبر نہیں۔ تعصب بھرے انداز میں وہ بولا۔ واجد کمپیوٹر آف کر کے سیدھا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس قدر ثقیل گفتگو، اور اس وقت جانتا ہے نا ڈنر میں قیمہ بھنڈی تھا، اور بھنڈی؟ اس نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ اور اس پر تیری یہ گفتگو؟ بہروز نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میں تیرا مسئلہ جانتا ہوں، مگر گھڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اماں جان، چچی اور پھر تائی امی، امپاسبل۔ اور ویسے تجھے ہوا کیا ہے آخر؟ بھول جا سب کچھ۔ اب تو چچی تیرے لیے رشتہ تلاش کرنے لگی ہیں۔ رشتہ؟ امی بھی نا بس۔ میں نے شادی کا ارادہ بدل دیا ہے۔ کیا رکھا ہے شادی میں؟ وہاں سے اٹھا اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھوں پر کش رکھ لیا۔ واجد اٹھا اور اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ تجھے بدہضمی ہو رہی ہے اور تیرا کوئی علاج نہیں۔ بہتر ہے کہ آپ سو جا، صبح تک افاقہ ہو جائے گا۔ اگر نہیں تو دو جوتے بطور ٹیبلٹ چچی سے لگوا دیتا ہوں۔ بہروز نے منہ پر رکھا کش اس کی طرف جانب اچھال دیا تھا۔ وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ بہروز پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ ایک یہی اس کا سب سے اچھا دوست، کزن، بھائی اور تھا، اور اس کے انداز بھی ہری جھنڈی والے تھے۔ کوئی بات نہیں، اس نے کروٹ بدل کر سر تکیے میں گھسا لیا۔ میں اب ثابت قدر ہوں اور منزل کا تعین کر چکا ہوں، اور احتشام بھائی کی طرح کمزور نہیں ہوں۔ مریم، میں تمہارے لیے لڑوں گا۔ آنکھیں بند کیے بند پلکوں کے پیچھے اس کا سنجیدہ گریس فل سراپا لہرا رہا تھا۔ کام 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 یار، بس کرو اب۔ انسان کی زندگی پر خود اس کا بھی کچھ حق ہوتا ہے۔ بدن کو آرام و سکون چاہیے، دماغ کو تر و تازگی اور تراوٹ چاہیے، آنکھوں کو سکون چاہیے۔ افشاں نے مریم کے آگے سے تمام کتابیں اٹھا کر پریں کی اور اس کی جانب برش بڑھایا۔ سنو اے گیسیو دراز، ذرا باہر کا راؤنڈ لگا کر آئیں۔ موسم کتنا اچھا اور خوبصورت ہو رہا ہے۔ افشاں نے متعلق اس کی خفگی ناراضگی پرواہ نہیں کی۔ افشاں، میرا سکون، قرار اور تراوٹ سب ان کتابوں میں پنہاں ہے، اور کام میری زندگی ہے۔ تم نہیں جانتی میں زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہوں اور کیا مقام پانا چاہتی ہوں، اس نے دھیمے سے انداز میں کہتے ہوئے برش صاف کیا۔ میں سب جانتی ہوں، فلسفہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھو، شاپ بند ہو جائے گی۔ بیگ شانے پر ڈال کر افشاں تیار تھی۔ ایک نگاہ اس پر ڈال کر مریم کھڑی ہو گئی۔ اتنی اچھی دوست اور روم میٹ کا دل توڑنا اسے اچھا نہیں لگا۔ اسکارف اوڑھ کر دوپٹہ شانوں پر پھیلایا اور بیگ تھام کر باہر آ گئی۔ امی، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ بہروز ماں سے سر میں مالش کروا رہا تھا۔ بڑے لاڈ سے سر اٹھا کر ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پوچھو بیٹا۔ پھر میں نے بھی ایک بات پوچھنی ہے۔ کیسی بات؟ وہ چونکا۔ نہیں، پہلے تم پوچھ لو۔ سچ سچ بتائیں گی نا؟ وہ اپنی دھن میں تھا۔ لو، میں ماں ہوں، جھوٹ کیوں بولوں گی تم سے؟ تم نے پوچھنا کیا ہے؟
اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے مالش کر رہے تھے۔ تایا ابو نے دوسری شادی کیوں کی تھی؟ بہروز نے پوچھ لیا اور آمنہ بیگم کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ تم ان باتوں سے کیا، اپنے کام سے کام رکھو۔ ان کا لہجہ سخت ہو گیا، رکے ہوئے ہاتھ پھر سے رواں ہو گئے۔ انسان کو اپنے خاندان کے ماضی سے آگاہ ہونا چاہیے نا۔ اچھا چپ کرو، تمہاری دادی نے سن لیا نا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا گھر میں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دادی جان سے تو نہیں؟ اس نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس پرانے قصے سے؟ ہو گیا بس۔ پرانے قصے ہی تو مزیدار ہوتے ہیں ہنسا۔ اچھا چلو اٹھو، اب جا کر آرام کر لو، مجھے تمہارے بابا کو چائے دینی ہے۔ امی، وہ سیدھا ہو کر سامنے بیٹھا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ پلیز بتائیے نا۔ آمنہ بیگم اسے دیکھتی رہ گئی۔ بہروز، تمہیں معلوم ہے نا تمہاری تائی اماں میری جٹھانی ہی نہیں بلکہ میری بڑی بہن بھی ہیں۔ انہیں اگر بھنک بھی پڑ گئی کہ بچوں کو میں نے کچھ بتایا ہے تو کتنا ناراض ہوں گی۔ ان کو کون بتانے جا رہا ہے؟ میرا تو تجسس ہے یہ۔ میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا، آئی پرامس۔ آمنہ بیگم اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو رہے ہو؟ کچھ سال پہلے چند گھنٹوں کے لیے یہاں آئی تھی۔ دادی اماں نے جو آؤ بھگت اس کی تھی وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ تائی اماں کا سرد رویہ بھی یاد ہے، دادی جان کا فرمان بھی۔ میں اس وقت گھر میں تھا، صبح کا وقت تھا، سب گھر کے بچے اسکول اور کالج گئے ہوئے تھے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نے سب کچھ سنا تھا۔ آمنہ بیگم دم بخود اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ تو تم نے یہ سب کیوں نہیں پوچھا؟ تم نے دھیان بھی نہیں دیا تھا۔ اب یہ سب کیوں؟ ان کی چھٹی حس خطرے کا سائرن بجا رہی تھی۔ کسی گڑبڑ کا اندیشہ دل میں ابھرا۔ تایا ابو کی دوسری بیگم کے ساتھ ان کی بیٹی بھی آئی تھی، بہروز۔ آمنہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہاں، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور اسی دن وہ لوگ شہر چھوڑ گئے تھے، بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر اب وہ اسی شہر میں ہے۔ مریم ابصار احمد، میں نے اسے پہچان لیا ہے، وہ تایا ابو کی بیٹی ہے اور میں اسے اس کا حق دلانا چاہتا ہوں۔ ہاں؟ آمنہ بیگم کا سانس رک گیا۔ بہروز، یہ کیا بکواس ہے؟ کسی نے سن لیا تو آپا ہی میرے خلاف ہو جائیں گی، اور تم سے تو وہ بہت محبت کرتی ہیں۔ اس قصے کو بھول جاؤ اور خاموشی اختیار کر لو۔ اس کا ہماری ذات پر اور ہمارا اس پر کوئی حق نہیں ہے، اور تمہارے تایا کی وفات کے بعد تو یہ حق بالکل ختم ہو گیا ہے۔ حق دینا ہوتا تو تمہاری دادی اس وقت دیتی جب وہ اس گھر میں آئی تھی، اب نہیں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا اور تیل کی شیشی اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں گھڑے مردے اکھاڑنے کی اور اس پرانے قصے کو ہوا دینے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اٹھنے والے طوفان سے تم واقف ہو۔ جاتے جاتے مڑ کر دیکھا اور اسے کوئی موقع دیے بغیر کمرے سے چلی گئی۔ بہروز نے اسے جاتا ہوا دیکھا انہیں اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ امی حضور، اس نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ میں کیا کروں، اب مجھے اس مسئلے کو سلجھانا ہی ہے۔ تایا ابو کی خواہش تھی نا کہ ان کی اس بیٹی کو اس گھر میں پناہ مل جائے، مگر اسے نہ ملی۔ سچی تو اب احتشام بھائی کی شادی بھی کر دی ہے، تو مرنے والے کے قول کو اب میں پورا کروں گا۔ اس نے دھیرے سے اپنی انگلیوں کو اپنے گھنے سیاہ بالوں میں پھیر کر انہیں سنوارا۔ وہ مشرقی باوفا باکردار لڑکی ہوئی تو اس کا امین میں بنوں گا، ورنہ آگے کی سوچ نے ہی اسے ہلا دیا، ورنہ لا حول ولا قوت۔ سر جھٹ کر اٹھ کر واش روم کا رخ کیا۔ بہروز کی باتوں نے آمنہ بیگم کو گہری سوچوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کا پوچھنے کا انداز، اتنی معلومات، جانے کب کہاں مل گئی ہے وہ لڑکی سے، کیسے ہمدردی جاگی ہے اسے، کس سے بات کریں، کس سے تذکرہ کریں۔ عالم صاحب سے تو بات کی تو وہ تو ہتھے سے اکھڑ جائیں گے۔ جو بھائی صاحب کی زندگی میں ممکن نہ ہو سکی اور جس خواہش کو سینے میں درد کی طرح دبا کر وہ گزر گیا، وہ بعد میں کیسے ممکن ہو سکتی؟ اور اماں جان نے تو سن کر طوفان کھڑا کر دیں گی۔ انہوں نے آپا جان بطور بڑی بہو بہت عزیز ہیں، ان کی حق تلفی تو بالکل نہیں کریں گی۔ میں خود بہروز کو سمجھاؤں گی، دماغ سے اس کا فطور نکال دے۔ یہ ایک گم شدہ کہانی ہے، ایسی کہانیوں کی کھوج سوائے دکھ اور اذیت کے کچھ نہیں دے گی۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر تھکی ہوئی آنکھوں کو موندہ اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔